ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین، جس طرح مجھے کینیڈا آئے ہوئے 22 سال ہو چکے، اسی طرح بہت سارے ہمارے دیکھنے والے امریکہ میں، کینیڈا میں کئی سالوں سے، اس سے بھی زائد عرصہ گزار چکے ہوں گے مختلف شہروں میں، لیکن ہم سب میں کسی حد تک ایک جو ہے وہ قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ملک سے بھی جڑے رہیں اور اپنے مذہب سے بھی جڑے رہیں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کی پرورش اس انداز سے کرنے کی کوشش کر سکے جیسے ہمارے والدین نے، ہمارے رشتہ داروں نے، یا ہمارے اطراف کا جو ماحول ہمیں ملا پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، جہاں کہیں بھی آپ رہنے والے ہیں، اس چیز کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک یہاں پہ خود بھی اپنا سکیں، اپنے بچوں تک بھی پہنچا سکیں۔ لیکن ناظرین، اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لازماً جو ہے وہ مدد حاصل رہتی ہے، مدد کی ضرورت رہتی ہے ایسی شخصیات کی، ایسے لوگوں کی کہ جو ان ملکوں سے سالوں سے جو ہے وہ ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، علماء، نعت خواں حضرات اور بہت سارے ادیب اور دیگر مختلف فنکار جو ہے وہ ہمارے ملکوں کا یہاں دورہ کرتے ہیں، جن کی موجودگی سے ہمیں ان جو ہے وہ چیزوں سے جڑنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماحول کو کنٹینیو کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، جس کے لیے میں اور آپ کوشاں ہمیشہ رہتے ہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، پاکستان کا اور دنیا بھر کا ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے نعت گوئی میں اور ایز اے نعت خواں اور پوئٹ کے طور پہ پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا۔ جی ہاں ناظرین، میری مراد ہے جناب سید صبیح الدین رحمانی صاحب سے، جو ان دنوں کینیڈا کے نجی دورے پہ ہیں۔ یہ تو ان کی ایک عمومی پہچان ہے ایز اے نعت خواں یا پوئٹ کے طور پہ، لیکن ہم ان کو جانتے ہیں ایز اے نعت ریسرچ اسکالر، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اردو پہ ان کی بڑی زبردست کمانڈ ہے۔ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں خداداد صلاحیتوں کی تو آپ کو زیادہ دور دیکھنا نہیں پڑتا، اللہ کے فضل سے اللہ نے انہیں بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے میڈیا کے پلیٹ فارم پہ بھی اپنا کردار ادا کیا، ایوییشن کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا، جو ہے وہ ان سے ہم آج بات کریں گے کہ کئی زمانے سے کینیڈا اور امریکہ کا یہ دورہ کر رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو ایوالو ہوتے دیکھا، یہاں کے لوگوں کی مشکلات کو جو ہے وہ اچھائیوں میں، بہتریوں میں تبدیل ہوتے دیکھا، اور کس طرح سے یہ دیکھتے ہیں کہ اولڈ جنریشن اور نیو جنریشن کے درمیان جو برج ہے وہ کیسے عبور کیا جائے گا۔ سید صبیح رحمانی صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو دی اسٹوڈیو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی ماشاءاللہ، آپ ربیع الاول کے زمانے میں امریکہ کینیڈا آتے ہیں، لیکن اس مرتبہ ہمیں ڈبل موقع ملا کہ آپ کینیڈا نجی دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے ناظرین سے بات کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ۔ ہوتا یہ ہے کہ ربیع الاول میں تو ہم محافل کے لیے آتے ہیں اکثر، لیکن ظاہر ہے اس شہر سے، اس ملک سے اتنے برسوں سے میں جڑا ہوا ہوں کہ یہاں اب روابط بہت گہرے ہیں۔ جن دوستوں کو ہم بہت ابتدا میں آ کے یہاں جن سے شناخت ہوئی تھی، اب ان کے بچوں کی شادیاں ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں ہیں، تو وہ ایک فیملی کی طرح محسوس کرتے ہیں۔ اور اس مرتبہ بھی میں اپنے ایک دوست کی بچے کی شادی میں شرکت کی غرض سے آیا تھا۔ تو یہ رشتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارے تہذیبی رشتوں کو بھی جوڑتے ہیں، اور یہ شاید تہذیبی رویہ بھی ہمارا کہ ایک دوسرے کے دکھ میں، خوشی میں شریک ہوں۔ تو اس لیے میں چند دن کے لیے آیا تھا، اور آپ کو یقیناً پتہ چل گیا، اور آپ چند دن میں بھی نہیں ماشاءاللہ، جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یہاں پہ بہت سارے دوستوں کو ایک دوسرے سے ملنے کا، جڑنے کا موقع مل جاتا ہے، ایک کمیونٹی جو ہے وہ متحرک ہو جاتی ہے کہ جناب صبیح صاحب تشریف لائے ہیں، تو کہیں نعتوں کی محفل جو ہے وہ شروع ہو گئی، تو کہیں کھانوں کی محفل، تو کہیں گفتگو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی شخصیت سے نوازا ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے آپ سے ملاقات کر کے، بات کر کے۔ تو صبیح صاحب یہ بتائیں کہ آپ 1997 سے جو ہے وہ انٹرنیشنل دورہ، خاص طور پہ کینیڈا کے حوالے سے بات کریں تو پا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کی میل ملاقات ہوتی تھی، آج ان کے بچے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو رہی، تو تھوڑا سا یہ بتائیے کہ آپ نے 20-22 سالوں کے سفر میں کس طرح سے پایا اس کمیونٹی کو یہاں پہ کینیڈا میں؟ دیکھیے، کوئی بھی جب اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی جگہ ہجرت کرتا ہے معاش کے سلسلے میں، بہتر مستقبل کے سلسلے میں، تو اس کے سامنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک تہذیب سے اٹھ کر کسی دوسری تہذیب میں جا کر بسیرا کرنا اور وہاں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ ظاہر ہے کہ بالکل ابتدا میں یہاں آئے، وہ آ کر انہوں نے اپنے لیے جگہ بنائی، نہ صرف اپنے لیے جگہ بنائی بلکہ اپنے دینی اقدار کے لیے جگہ بنائی، اس کی ادائیگی کے لیے جگہ بنائی، اپنے تہذیبی رویوں کو زندہ رکھنے کے لیے جگہ کام کیا، اپنی زبان کو زندہ رکھنے کے لیے کام کیا۔ تو یہ بہت سارے محاذ تھے۔
پھر جب ہم نئے نئے کسی جگہ جاتے ہیں تو معاش کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کا بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے. میں نے لوگوں کو اس زمانے میں دیکھا جب بالکل نئے نئے لوگ آ رہے تھے امیگرینٹ جی اور بہت محنت کر رہے تھے, لیکن اس کے ساتھ بھی ان کے ساری چیزوں کے ساتھ ان کا دینی جذبہ بھی کار فرما رہا. انہوں نے مساجد کے قیام میں اس زمانے میں بھی محنت کی اور آج بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. جی اسی طرح اپنے مشاعروں کو, ادبی محفل کو, اور ہمارے جتنے فنون لطیفہ کے شعبے ہیں ان سب میں کہیں نہ کہیں ایک ایکٹیویٹی نظر آئی. اس سے کیا ہوا کہ ہم نے اپنے لیے یہاں جگہ بنائی, اپنی اگلی نسلوں کو اپنی تہذیب سے آشنا کرایا. اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے, کہنے میں بہت آسان لگتا ہے, لیکن اس معاشرے میں, اس ملک میں یا ایسے پاکستان سے باہر, پاکستان میں سہولتیں بہت ہیں آپ کے لیے, وقت بہت ہے. جہاں وقت کی کمی ہو, جہاں ذمہ داریاں زیادہ ہوں, وہاں پر اپنے لیے وقت نکالنا ایک بہت محض ہوتا ہے. یہ بہت بڑا اس کمیونٹی کا کردار ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے بھی بڑی قربانیاں دی. بالکل ٹھیک. تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ اب کتنا عرصہ ہو گیا ایز اے آپ جو ہے وہ نعت گو شاعر, اور آپ خوبصورت انداز میں نعتیں آپ پڑھتے ہیں, تو اس پہ کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ کافی عرصہ ہو گیا, ظاہر ہے کہ کوئی 40 برس تو ہو گئے اس فیلڈ میں مجھے, اور میں بہت اسکول لائف سے ہی آ گیا تھا, لیکن اگر اس کو نہ بھی لگائیں میڈیا پر آنے تک تو 40 برس کا سفر ہے, جس میں میری نعت خوانی, اس کے بعد پھر نعت گوئی کے بعد پھر لٹریچر کا ذوق اور شوق, اس سطح پر کام کرنا اور اس میں اپنے شعبے کو متعارف کرانا. نعت کو ادبی طور لٹریچر کے طور پر متعارف کرانے کے لیے میں بہت شروع سے ایک بے چینی محسوس کرتا تھا کہ یہ کیوں نہیں ہے. لیکن اللہ کے کرم سے پھر میں نے ایک رسالہ نکالا نعت رنگ کے نام سے, جو اب تک 31 ریسرچ جرنل چھپ چکے ہیں اس کے, اور وہ یونیورسٹیوں میں ایز اے ریسرچ جرنل مانا جاتا ہے. تو اس کام کو کیا میں نے. اس کے بعد 100 سے زیادہ کتابیں میں نے اپنے ادارے نعت ریسرچ سینٹر سے چھاپی اور ان کو یونیورسٹیوں کو بھیجا. اب اللہ کے کرم سے ہندوستان, پاکستان, جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے, جہاں اردو مراکز ہیں, یونیورسٹیاں ہیں, وہاں کام کی ایک بہت بڑی صورت پیدا ہوئی ہے. اس موضوع کو بطور موضوع تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ بھی لٹریچر کا ایک موضوع ہے, ورنہ اس سے پہلے یہ ایک عقیدت کی چیز تھی. لوگ شعر عقیدت کہہ کر آگے نکل جاتے تھے. اللہ کے کرم سے اس کام سے ایک فضا بنی ہے, اور خدا کا شکر ہے کہ اس کا پھل میں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا. یہ بڑی بات ہے. دیکھیے ہم نے اور بھی بہت سارے نعت گو شاعر سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, اور نعت خواں حضرات سے بھی, سب کو اللہ نے اپنی اپنی صلاحیتوں سے نوازا, وہ اپنا رول پلے کرے. لیکن یہ والی جو آپ نے جہد اختیار کی نعت ریسرچ اسکالر کی, اور نعت کو آپ نے جو ہے وہ اس جگہ پہ لا کے آپ نے کھڑا کیا کہ جس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, بات کی جا رہی ہے. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت کتاب میرے سامنے ہے, یورک شائر ادبی فورم جو UK سے جو ہے وہ شیخ عبدالعزیز دباغ صاحب نے جو کتاب آپ کے بارے میں لکھی, سبیر رحمانی آرکیٹیکچرل رول آف ماڈرن نعت, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بڑا جو ہے وہ اٹریکٹیو ٹاپک ہے, آرکیٹیکچرل رول آف ماڈرن نعت. اصل میں امت مسلمہ میں نعت بہت ابتدا ہی سے ہمارے عقیدے کے اظہار کا, ہماری محبت کے اظہار کا ذریعہ رہی ہے, لیکن ہم نے اسے کبھی معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایک قوت, ایک تحریک کے طور پر نہیں دیکھا. نعت ایک خوبصورت معاشرہ تخلیق کرنے میں جتنی معاون ہو سکتی ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. یہ دلوں کو کتنا قریب لا سکتی ہے, یہ بین المذاہب محبتوں کو کتنا جنم دے سکتی ہے, یہ باتیں سوچی نہیں گئی تھیں. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ کرایا اور پھر میرے لیے آسانیاں پیدا کی, اور ان آسانیوں کے ساتھ جب میں نے کام کیا تو اس کی ڈائمنشن بہت ساری بن گئی. اور میرا شوق یہی تھا کہ یہ ایز اے موضوع ریسرچ کے موضوعات میں پیش نظر ہو, اس پر تنقید ہو, تاکہ ہم اس میں کھرے کھوٹے کی پہچان کر سکیں. اس میں مختلف مسالک کے لوگ, خود مسلمانوں میں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی, جو اپنے یہاں کی مذہبی اصناف کے ساتھ نعت کا موازنہ کر کے دیکھ سکیں. تو ایسی ایک فضا بننی چاہیے. اللہ کے کرم سے وہ سب فضا اب بننی شروع ہو گئی. تو کچھ لوگوں نے یقیناً مختلف یونیورسٹیز نے مجھ پر کتابیں چھاپی ہیں. پاکستان میں یونیورسٹی ہے سوابی میں, وہاں سے بھی ایک کتاب چھپی ہے. آپ جب کام کرتے ہیں تو اس کی اپریسیشن کسی نہ کسی سطح پر ہوتی ہے. میں اسے اللہ کے فضل کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا, کیونکہ جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں سمت میں کام کروں, اس نے اس کے اثرات کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں کی زبان سے کچھ تعریفی کلمات بھی کہلا دیے. تو یہ بھی ایک کتاب ایسی ہے. یہ بہت اہم اسکالر ہیں اور انہوں نے اپنی محبت سے یہ سارا کام کر کے مجھے
میرے سامنے رکھا تو بہت خوشی ہوئی. جی دیکھیے اس میں یہ بات کمال ہے کہ جو کتاب ہے یہ انگریزی میں لکھی گئی ہے. جی اور میں چاہوں گا کہ جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں تو اس حوالے سے بات کریں کہ جو پچھلا زمانہ اور پھر جو اگلا زمانہ آپ نے اردو کے لیے خدمت کی، نعت پہ آپ نے خدمت کی، اب جب یہ کتابیں انگریزی میں لکھی جا رہی ہیں تو یہ انڈیکیشن ہے کہ یہ آگے کی جنریشن کے لیے جو ہے وہ یہ بڑا سود مند ثابت ہوگا. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ شاید مجھے اور آپ کو یہ لگا کہ اگر ہم پاکستان سے امریکہ، کینیڈا، برطانیہ نہیں جائیں گے تو شاید ہم اپنا مستقبل نہیں بنا پائیں گے. لیکن جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا ہم یہاں پہ آئے، ہمیں اپنے ملک کی محبت اور اپنے مذہب سے قربت جو ہے وہ یہ ہمارے ہمیشہ پیش نظر رہتی ہے. تو جانیں گے سید صبی رحمانی صاحب سے کہ انہوں نے پوری زندگی پاکستان کو ہی اپنا بیس بنائے رکھا، اور جب یہ کینیڈا آتے ہیں ہم ان سے ملتے ہیں اور ہمیں جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جب ان کے واپس جانے کے دن قریب آتے ہیں پاکستان جانے کے تو کس محبت سے یہ پاکستان واپس دوڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ملک کی محبت میں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ وہاں پر بھی رہ کے ناظرین لوگوں نے ترقی بھی حاصل کی ہے، کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں. شرط اس چیز کی ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی انٹینشنز کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کی آپ کی ایفرٹس کیا. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Habiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطہ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطہ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک، بہت شکریہ بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، ہمارے بڑے پیارے دوست، اور دنیا میں اللہ نے ان کو بڑا مقام اور عزت عطا فرمائی کہ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، نعت شریف جو ہے وہ پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نعت ریسرچ اسکالر ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ان کے کام کے حوالے سے بھی سنا. آئیے ناظرین گفتگو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. سبی صاحب اس بک پہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ بتائیے ملک کی محبت کے حوالے سے آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ بھی یو کے آ کے بیٹھ جائیں، امریکہ چلے جائیں؟ اتنے سالوں سے آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. دیکھیے ملک ہمارے لیے گھر کی طرح ہوتا ہے. اگر گھر کے سارے بچے باہر جانے کے خواہش مند ہو جائیں جی تو گھر کیسے آباد رہے گا؟ واہ. اس لیے کچھ بھائیوں کو باہر جا کر گھر کی بہتری کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، اور کچھ گھر میں رہ کر گھر کی حفاظت اور گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان روزی کی تلاش میں، بہتر مستقبل کی تلاش میں، اور پھر وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر نکلے. کیونکہ یاد رکھیے کہ کوئی چیز اپنی اصل سے کٹتی نہیں ہے. آپ لوگ یہاں 22 سال سے ہیں، لیکن پاکستان کی خبریں روز سنتے ہیں. پاکستان کی اچھی بری کوئی بھی خبر ہو، اس کا اثر آپ کے طبیعت پر ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے آپ کے بچوں کے ذہنوں میں منتقل ہوتا ہے. یہ ایک رشتہ ہے زمین سے جو نہیں ٹوٹتا. تو ہمیں بھی پاکستان میں رہنے پر فخر ہے، اس لیے کہ پاکستان نے ہی ہمیں سب کچھ دیا ہے. اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں رہ کر میں نے مختلف اداروں میں بہت اہم جابز کی ہیں. اللہ نے پاکستان میں ایسا تو نہیں کہ کچھ نہیں ہے جی، لیکن یہ کہ جو باہر آئے ہیں ان کا بھی پاکستان کے ساتھ ایک بڑا قوی رشتہ ہے، اس لیے کہ پاکستان کو ہر مشکل وقت میں پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں نے جس طریقے سے اپنے خلوص سے نوازا ہے، جس طریقے سے اپنے تعاون سے نوازا ہے، وہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہے.
جی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں ہیں اور جو وہاں ہیں دونوں کی ذمہ داریاں یکساں. دونوں کی ذمہ داری اکثر. اچھا میری آپ کے گھر میں آپ کے بچوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے, دونوں آپ کے بیٹوں سے ماشاءاللہ بڑے قابل ہیں, لیکن ان میں بھی یہی چیز جو ہے وہ جھلکتی ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں, ان کے پاس اچھی کوالیفیکیشنز ہیں, وہ بھی باہر آ سکتے ہیں, لیکن وہ اپنے ملک کو ہی پسند کرتے ہیں. ان کے پیش نظر دو باتیں ہیں اور وہ دونوں باتیں بہت پازیٹیو ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنے والدین کو مواقع ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا کیونکہ آپ یہاں سروائیو کر سکتے تھے جی اور آپ کو اللہ نے یہاں ایک تشخص عطا کیا تھا, تو وہ آپ نے نہیں چھوڑا تو ہم بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں رہ کر بھی اپنے شعبے میں بہت کامیاب ہیں, تو اب کوئی جواز نہیں رہتا. ایک تو نا کہ بہتر مستقبل کی خواہش ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اپنے وہاں کے حالات سے بہت مطمئن اور خوش ہے اور وہ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, اپنی مٹی اپنی فضا میں رہنا چاہتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے, ہر حال میں کرنا چاہیے. اچھا ہم بات کر رہے تھے اس کتاب کے حوالے سے جو انگریزی میں لکھی گئی, میں ایک مرتبہ پھر چاہوں گا ناظرین کو دکھائیں, سبیر رحمانی آرکیٹیکچرل رول ان ماڈرن نعت. یہ انگریزی میں کتاب لکھی گئی, ظاہر اس کا پرپس ہوگا کہ اس کو انگریزی میں لکھا جائے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ہماری جنریشن, ہم سے پیچھے کی جنریشن اور جو آگے جو جنریشن ہے اس میں یہ برج کا کردار کیسے ادا ہوگا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نعت پہ جس طرح میں نے کہا کہ بطور صنف سخن لٹریچر میں کام کم ہوا تھا, تو اردو میں بہت کام ہم نے اللہ کے کرم سے کر لیا. لیکن مجھے ہمیشہ احساس ہوتا ہے, میں ہمیشہ ان امکانات پہ غور کرتا ہوں جو نعت کو اپنے محدود دائرے سے, یعنی اپنے تعارف کے محدود دائرے سے باہر لے جائے. جب تک ہم اپنے شعر و ادب کا تعارف دوسری زبانوں میں نہیں کراتے تو باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے یہاں کیا کام ہوا ہے. جی ہمارے ہر بڑے شاعر کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اور وہ باہر پہنچا ہے, تو اس کا ایک امپیکٹ آیا نا صاحب. بالکل آیا. اسی طرح ہماری اہم ادبی تحریروں کا ٹرانسلیشن ہوا ہے, ہمارے اردو کے بڑے شاعروں کا ٹرانسلیشن ہوا ہے. میری بھی خواہش یہ تھی کہ نعت یا ادب پر جو کچھ کام ہوا ہے اسے لٹریچر کے ایک دستاویز کی صورت میں ہم باہر منتقل کریں. ایک وجہ تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ کہ اس صنف سے بعض مذہبی عقائد جن میں اختلافات بھی ہوتے ہیں آپس میں, ان میں بعض کنفیوژنز تھے, اور ان کنفیوژنز کی وجہ سے کچھ لوگ اس شعبے کے قریب رہتے ہیں, کچھ لوگ بہت دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کنفیوژن کو دور کرنا بھی ضروری تھا. تو اب جو نسل یہاں آباد ہے وہ اردو میں نہیں پڑھ سکتی. جی بہت کم لوگ ہوں گے جو ڈائریکٹ اردو میں پڑھ سکے. تو میری خواہش یہ تھی کہ ہم ان کے لیے ایک تعارفی مواد کم از کم چھاپیں جی جو ان تک پہنچے اور وہ ان کے کنفیوژنس کو بھی دور کرے اور ان کو تعارف کے مرحلے سے بھی گزارے. تو الحمدللہ اس میں ہم 2 کتابیں ابھی یہ آپ کے سامنے ہیں. اس طرح کی اور کئی کتابیں نعت ریسرچ سینٹر جو ہے مستقبل میں پلان کر رہا ہے. یہ ڈاکٹر عزیز احسن صاحب کی کتاب ہے. جی, یہ کتاب ایکسیلنس آف نعت کنڈیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز. جی ہاں, اس سے کیا مراد ہے کنڈیشنز اینڈ اسٹینڈرڈز, ایکسیلنس آف نعت؟ اس میں نعت پر تنقید کے زاویے اور نعت کا تعارف دونوں, ایک روایت اس کی کیا ہے جی, اور دوسرا پھر اس میں اب کیا ہونا چاہیے, ٹھیک, امکانات تک پر غور کیا گیا ہے. اور اسی لیے ہم اس کو چھاپ کے ہم نے شائع کیا اور اس کا PDF بنا کے عام کیا تاکہ عام آدمی تک جو ہمارے بچے باہر ہیں, اب ان کے لیے ایک مسئلہ ہے, وہ نعت شریف کا ذوق رکھتے ہیں, نعت پڑھتے ہیں, نعت کی محافل میں آتے ہیں, لیکن انہیں نعت کی بیسکس کا نہیں پتہ. نعت کیوں شروع کی گئی, نعت کا عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا مقام و مرتبہ تھا, اس کے ظہور کی کیا وجوہات تھی, اور اس نے کیا امت کی مدد کی نعت نے. ان سوالات کا جواب بھی کہیں نہ کہیں بیان میں آنا چاہیے. اور جو میرے خیال ہے بہت کم لوگ اس طرف توجہ کر پاتے ہیں, تو میں نے کوشش کی کہ کم از کم وہ اذہان کلیئر ہو سکیں, صاف ہو سکیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ہم اس کا جواب دینے میں کامیاب ہو سکیں. اور یہ ہماری مستقبل میں آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہت بڑا سرمایہ ہے. بالکل, بہت بڑا سرمایہ ہے, لازمی سی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی جان کے کہ اس پہ انگریزی میں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور. جی ہاں, میرے کلام کے 2 ٹرانسلیشن انگریزی میں ہوئے. دیکھیے, ہمیں دوسری زبانوں تک منتقل کرنا ہے اپنے لٹریچر. بالکل, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم یہ صلاحیت رکھتے ہیں تو ہم اپنی اچھی شاعری کو, اپنی اچھی نعتیہ پوئٹری کو, اچھے نعتیہ لٹریچر کو منتقل کریں دوسری زبانوں میں. انگریزی میں آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مختلف زبانوں تک وہ سفر کر سکتی ہے. ایک بڑی رابطے کی زبان ہے. بڑی رابطے کی زبان ہے, کمیونیکیشن. مجھے یہ بتائیں, میں نے آپ کا نعت ریسرچ سینٹر کا بھی دورہ کیا کراچی میں, آپ کے گھر پہ بھی آپ سے ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ 40 سال کا عرصہ آپ نے بھرپور گزارا, اللہ نے آپ کو پوری دنیا کی کم و بیش سیر آپ نے کی, اور آپ جو ہے وہ
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ کوچے کوچے کریے لے کے آپ پہنچے، شہروں میں پہنچے، اور یہاں پہ رہنے والوں کو آپ نے ماہ مبارک میں، ربیع الاول میں اور دیگر موقعوں پہ آپ نے ہمیں وہ موقع فراہم کیا کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا قرب حاصل کر سکے۔ اس 40 سال کے سفر کے بعد اگر آپ سے پوچھا جائے سبیر رحمانی صاحب اور کیا کرنا ہے اور کس چیز کی خواہش ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیا وہ ذکر لے کر پہنچا یا اس پیغام کو لے کے پہنچا، وہ پیغام مجھے لے گیا اڑا کے۔ واہ واہ واہ۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اس پیغام کے پھیلانے والے نے جو خود رب کائنات ہے، جس نے ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ کیا اور اپنے ذمے لیا یہ کام کہ اے محبوب آپ کے ذکر کو ہم بلند کر دیں گے۔ تو ذکر کو بلند کرنے کے اسباب میں ہم سب کا سفر، محافل سب شامل ہے، اور صرف میرا ہی نہیں بلکہ ہر وہ کام جو کسی نہ کسی دینی نوعیت سے ہو رہا ہے وہ در حقیقت نعت ہی ہے، کیونکہ یہ سب ورفعنا لک ذکرک کی توسیعی شکل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ اس دائرے سے باہر کوئی نہیں نکلنا چاہتا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں جو آخری لفظ بھی میرے منہ سے نکلے وہ بھی نعت کا ہو، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے دین کے احکامات کا، مبلغ ہے حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہم اس دائرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسی دائرے میں جینا چاہتے ہیں۔ تمنا ہے کہ ہو وہ نام نامی آپ کا آقا، میں جو لفظ آخری لکھوں، میں جو لفظ آخری بولوں۔ واہ واہ۔ تو یہ میرا ایک شعر تھا۔ تو اس طرح کی تمنا جو ہے نا وہ مسلمان کی ساری زندگی کو ایک نور کے دائرے میں لے آتی ہے کہ اس کی ابتدا سے انتہا تک ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا۔ بے شک۔ اس لیے کہ جب ہم تخلیق کی تعریف کرتے ہیں تو وہ خالق کی تعریف پر محمول کی جاتی ہے۔ تو کیا نسخہ آپ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جو امریکہ کینیڈا سے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں مختلف مسائل ہوتے ہیں، اسٹریس ہوتے ہیں، خود اپنے پیدا کردہ ہوتے ہیں، کچھ انسان آزمائش سے گزارا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کا اتنا مشاہدہ ہے، اتنا تجربہ ہے، کیا آپ کہیں گے کہ اس ماحول میں رہ کے کس طرح سے وہ اپنے معاملات کو لے کر کے آگے چلیں کہ اپنے لیے مشکلات کم کھڑی کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کیجیے دوسرے کی۔ مسلمانوں کی دینی تعلیمات بہت واضح ہیں، لیکن ہماری معاشرتی تعلیمات میں ذرا مسائل ہیں۔ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے مزاجوں کے مطابق جی رہے ہیں۔ اسلام اپنے مزاج کو دین کے مطابق گزارنے کا نام، بہت خوب، ان احکامات کے مطابق گزارنے کا نام۔ تو جب ہم اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کریں گے، اپنے معاشرے میں خیر کی علامت بنیں گے، اپنے لوگوں کو آسانیوں کی تقسیم کریں گے، تو پھر مسائل کم ہو جائیں گے اور خوبصورتیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ ہر آدمی اپنی عبادت کرتا ہے، اپنے روزے رکھتا ہے، اپنی زکوٰۃ دیتا ہے، یہ اس کا پرسنل میٹر ہے جی۔ لیکن معاشرے میں اس کا کردار کیا ہے؟ وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اطراف لوگ اس کی روشنی سے فیضیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ لوگ اس کے قریب بیٹھ کر خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہم ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا نبی رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ جس میں اخلاق نہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ ہم ان باتوں کو کیوں نہیں عام طور پر پھیلاتے کی کوشش کرتے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تو پہچان ہی اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے تھے۔ اگر یہ صرف اخلاق پر کامل ہو جائیں تو باقی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک ضرورت ہے، جس معاشرے میں آپ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جب اس کی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ودیت کرتا ہے، بھیجتا ہے آپ کی طرف، تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن سب سے پہلے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں۔ جڑنے سے قوت بڑھ جاتی ہے، اور قوت بڑھ جانے سے مسائل سے نبرد آزما ہونے میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہت خوب، بڑی پیاری آپ نے گفتگو کی۔ اس کے بعد میرا خیال ہے اگلا سوال بنتا نہیں ہے، اتنی پیاری بات پہ ہی ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ سبھی صاحب، تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ جب بھی آتے ہیں آپ شفقت فرماتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو بھی آتے ہیں، ہمارے ناظرین سے مخاطب بھی ہوتے ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ گفتگو جاری رہے اور سنتے رہیں۔ لوگوں نے آپ کو مختلف انداز میں دیکھا، لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ نعت شریف پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کو کتابیں لکھتے ہوئے دیکھا، لیکن ہر ایک کے پاس ایسی رسائی نہیں کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ سکے اور آپ کی ایکسپیرینس سے، آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکے۔ اور یہی ہمارا پرپس تھا کہ ہم لوگوں تک اس پیغام کو ٹی وی کے ذریعے پہنچائیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ایک زمانہ تھا جب میں یہاں آیا تھا تو 1 آدھے گھنٹے کا پروگرام بشیر خان صاحب کا چلتا تھا ٹی وی پر، ہفتے میں ایک بار۔
ایک زمانہ وہ بھی تھا. اور آج ماشاءاللہ اتنا میڈیا ہمارا یہاں لوکل ہے جس کی وجہ سے ہم بہت تیزی سے بہت کام کر پا رہے ہیں. تو میں آپ کے چینل کے ساتھ تمام چینلز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو نہ صرف دین کے احکامات کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی شعور کو کہ انہیں زندگی میں، سیاست میں، صحافت میں اور اپنے معاملات میں کیسا ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا انقلاب دیکھا ہے میں نے چند برسوں میں. آپ سب کو بہت مبارک ہو، آپ کے چینل کو بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ سبیر امانی صاحب. اور جیسے انہوں نے کہا اور میں اس کا وٹنس بھی ہوں، سبی صاحب نے ہمیشہ اچھے کام کو اپریشیٹ کیا، لوگوں کو جوڑنے کی بات کی، نہ کہ تقسیم کرنے کی بات کی. اور یہی بہت بڑی نشانی ہے کسی بھی شخص کی کہ جو معاشرے کے اندر بہتری چاہتا ہے، دوستوں کی ترقی چاہتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم خیر کی علامت بھی ہیں کہ نہیں ہے، کیا ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ہے جس گنجائش کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچیں گے اور عمل کریں گے تو ممکن نہیں کہ ہمیں مسائل اور مشکلات ہمارے دروازے پر زیادہ دیر تک کھڑے رہ سکیں. وہ آئیں گے ضرور، لیکن ہمارے صبر سے، ہمارے مذہب کی جو ہے چیزوں کو اپنانے سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو ماننے سے ان چیزوں کا ہم مقابلہ بآسانی کر سکیں گے. ناظرین، دل تو چاہتا ہے کہ گفتگو جاری رکھی جائے، لیکن ہم نے چاہا کہ آج آپ کو سبیر امانی صاحب سے 1-on-1 ملاقات کرائیں. ہم نے ان سے کسی نعت کی فرمائش نہیں کی، وہ آپ یوٹیوب پہ بھی سن سکتے ہیں اور دیگر اور طریقوں سے نعتیں آپ سن سکتے ہیں، لیکن یہ گفتگو ہر ایک کو ایکسیس نہیں ہے. آج ہماری اس کوشش کو ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہوپ فلی آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام آئی پی ٹی وی باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayoun and Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2799. ہمارا رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر.